الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں کرامات اولیاء کا آج کی کرامت، آج کا واقعہ، آج کی بات۔ حضرت عبد الواحد بن زید اور حضرت ایوب السختیانی رحمۃ اللہ دونوں ملک شام میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی ایک ملاقات ایک حبشی شخص کے ساتھ ہوئی۔ جنگل سے گزرے، دیکھا تو وہ سر پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ حبشی نے جواب دیا، مجھ جیسے شخص سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر لکڑیوں کا بوجھ یعنی گتھا زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے پروردگار، اسے سونے کا بنا دے، یعنی ان لکڑیوں کو۔ چنانچہ لکڑیوں کا جو گتھا تھا وہ سونے کا بن گیا۔ پھر کہنے لگا، اور سوال کرو۔ اب حضرت ایوب السختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس حبشی کا کمال دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا اور اتنا شرمندہ ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے فوراً ہمارے سامنے ایک پیالہ پیش کر دیا جس میں شہد تھا، جو برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت ایوب السختیانی رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم تعجب کرنے لگے، حیران ہوئے۔ تو حبشی بولا کہ ایسی کرامتوں پر تعجب کرنا یعنی حیران ہونے والا عارف نہیں ہوتا، جو متعجب یعنی حیران ہو کرامتیں دیکھ کر یا اس قسم کے معاملات دیکھ کر، متعجب یعنی حیران ہو تو جان لو کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ جو شخص کرامتوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی سے متاثر ہوتا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ سے ناواقف ہے۔ اب اس واقعے کا جوہری پہلو بھی یہی دو تین باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، وہ اسی میں ہیں۔ ایک تو پہلے جو اس کا جوہری پہلو ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید یعنی وہ اپنے ایک رفیق کے ساتھ حضرت ایوب السختیانی رحمۃ اللہ کے ساتھ وہ سفر پر ہیں، تو ایک جنگل سے گزر ہوتا ہے یا ویرانے سے گزر ہوتا ہے، تو ایک حبشی کو دیکھ کر اب اس سے سوال جو پوچھا انہوں نے کہ تمہارا رب کون ہے، یہ ایک پہلا جوہری پہلو ہے۔ یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پوچھیں کہ کیا جو میں جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہے، یہ غافل تو نہیں ہے، یعنی اللہ سے۔ پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے ان کی، پہلا جوہری پہلو تو یہ ہے۔ اب جواب میں جب اس نے وہ کرامات دکھائیں تو اس پر حضرت ایوب السختیانی رحمۃ اللہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ دوسرا جوہری پہلو یہ ہے کہ اس نے ان کے سامنے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہے کہ پروردگار، یہ جو لکڑیاں ہیں، یہ جو لکڑیوں کا جو گتھا ہے، اس کو سونے میں تبدیل کر دیں۔ تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کو جانتا ہے، یعنی اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ تیسرا جوہری پہلو یہ ہے کہ وہ کرامتیں دیکھ کر تو وہ حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ حیران ہونے والا جو ہوتا ہے وہ عارف نہیں ہوتا، یعنی اللہ والا نہیں ہوتا، اللہ کو جاننے والا نہیں ہوتا۔ کسی کی کرامت دیکھ کر یعنی ماورائے عقل کوئی چیز دیکھ کر تو یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ والا ہے، کیونکہ کرامت یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ تیرنا۔ کرامت استقامت کا نام ہے کہ اپنے کسی ایک عمل پر، کسی ایک عمل پر جو اللہ کے لیے ہو، اس پر کھڑے ہو جانا، اسے استقامت کہتے ہیں، اور وہ کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے کسی ایسے عمل سے کہ اگر آپ کی استقامت سے اگر آپ کو اللہ مل جائے تو وہ استقامت ہے، اگر کوئی ایسا عمل آپ دیکھ کر اللہ سے دور ہو جائیں تو وہ کرامت ہے۔ اس ضمن میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء نے بڑے معجزات دکھائے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے معجزات دیکھ کر انکار ہی کیا، بہت کم لوگ ایمان لائے۔
تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کرامت اور معجزات، یہ اللہ کا ایک انعام ہے، ایک عنایت۔ تو یہ اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ پھر اس حبشی نے کہا کہ کرامتوں کو دیکھ کر حیران ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کرامت کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے ناواقف ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اپنا قرب پیدا کریں، اور اس قرب کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں استقامت کے ساتھ ساری زندگی اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہی اصل کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔